الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 10ویں سپارے کے شروع میں آیا ہے اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، اور جو باقی 4 حصے بچیں گے ان کو مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت کی اس تقسیم کے بعد غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز کے اندر غزوہ بدر کی منظر کشی کی ہے، گویا کہ سننے والوں کے سامنے وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں اور وہ غزوہ بدر کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم محسوس کی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی کافروں کی طرف سے تعداد بہت کم دکھائی گئی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما لیا تھا، یہ جنگ ہو تاکہ حق اور باطل کے اندر فرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے کی کثرت سے مرعوب نہ ہو اور مرعوب ہو کر جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں، تو اس لیے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے 4 جو ہے وہ اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب میدان جنگ میں ثابت قدمی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہنا، اور پھر دشمن سے مقابلہ کے وقت جو ہے وہ نوافق امور پر صبر کرنا، مشکلات تکلیفیں آئیں گی ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ تو یہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں۔ غزوہ بدر میں شیطان جو ہے وہ مشرکین کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے پیش کرتا رہا، جبکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، اور یہ فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ مفسرین اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ جب بھی کسی کافر کی موت آتی ہے تو موت کے وقت بھی فرشتے اسی طرح ان کے چہروں پر، ان کے پشتوں پر مارتے ہیں۔ قریش پر غزوہ بدر میں بڑی آفت آئی اور وہ ذلیل اور خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم شکر کی بجائے کفر کرتی ہے اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ پر نکبت اور راحت کی جگہ پر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں تو مادی تیاری کوئی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی، ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مادی اسباب کے، بغیر عسکری قوت کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مادی قوت بھی تیار رکھیں، عسکری قوت بھی تیار رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کرنی ہے، لیکن یہ اسباب بھی تیار رکھیں تاکہ ان کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی طاقت کا رعب بیٹھا رہے اور اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرأت ہی نہ کر سکے۔ اس لیے آیت نمبر 60 کے اندر آتا ہے، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دشمن سے جب آمنا سامنا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے،
تو روحانی قوت اور ایمانی طاقت یہ سب سے بڑی قوتیں ہیں کامیابی اور فتح حاصل کرنے کے، اور یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے۔ تو اس لیے روحانی قوت، ایمانی قوت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ان آیات مبارکہ کے اندر یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو، مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صورت میں جنگ ہی کرنی ہے اور مصالحہ سے دور رہنا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ صلح کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین جو ہے وہ گرفتار ہو کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، عتاب نازل ہوا اور فرمایا گیا آیت نمبر 68 کے اندر کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو یہ بڑے سخت احکامات تھے۔ اس قسم کی آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے، آپ علیہ السلام پر عتاب نازل فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے دلیل ہیں۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی صرف اجازت بھی دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ بھی قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ اس صورت کے آخر میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سورت کی شروع میں جہاد اور مال غنیمت کا ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں نصرت اور ہجرت کے ذکر پر اس کا اختتام کیا جا رہا ہے کہ گویا یہ سورت جو سورۃ الانفال ہے یہ شروع سے آخر تک جہاد کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد فوراً سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ برات بھی ہے اور اس سورت کا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی برات ہے۔ یہ سورت جو ہے 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اسلام کا سب سے آخری غزوہ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں ہوا، فصلیں پکی ہوئی تھیں اور صحابہ کرام مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کی وہ فصل ہے وہ کھجور تھی، تو کھجوریں پکی ہوئی تھی، پھل پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا عام ذریعہ معاش تھا، اور مقابلہ ان کا ایسی بڑی طاقت سے تھا کہ جو اس وقت کی سپر پاور شمار ہوتی تھی رومی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس غزوے کے اندر بڑی آزمائش رکھی، ان کے صدق اور اخلاص کا امتحان لیا اور اس کے ذریعے ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہو گیا۔ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکامات بیان کیے گئے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا اس صورت کے اندر بیان ہوا کہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے اندر کیا فرق ہے۔ احکام جہاد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے سب کو دعوت اسلام دی کہ اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ ہمارا جنگ کا اعلان ہے۔ مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد جو ہے اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لوگ کئی بار اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر چکے تھے، جو عہد نامے ان کے ساتھ عہد کیے گئے تھے ان کی مخالفت کر چکے تھے، اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ یہ مشرکین جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرتے تھے، ان کے ساتھ سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف۔
تو مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی کہ مکر و فریب، ہکنی، منافقت اور جھوٹ یہ ان کی فطرت میں تھا۔ یہود کا مقابلہ بنو قریظہ یا بنو نذیر اور بنو قینقاع سے تھا۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خباثت اور ان کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ اس کے بعد منافقوں کی علامات اور ان کی برائیاں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الفاضحہ بھی رکھا گیا۔ فاضحہ کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنے والی۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اس صورت نے منافقوں کو ظاہر کر دیا کہ کون کون منافق ہے اور کون کون خالص اور مخلص مسلمان ہے۔ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ کے اندر ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ منافق جو ہے وہ قسمیں کھا کر کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں ضرور شریک ہوتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے کہ ہم فلاں عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، سوائے چند آدمیوں کے جو مخلص مسلمان تھے، باقی فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن منافقوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت نبی علیہ السلام سے لی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر ہے۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا اور ان کا کوئی کام نہ ہوتا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مزہ کا خیز عذر پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کی ہمیں یہاں مدینہ میں رکھا جائے۔ جعد بن قیس نام کے ایک آدمی تھے، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جب رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ منافق تھا، اس قسم کی باتیں کر کے نبی علیہ السلام سے جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کیوں جنگ جیت گئے، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو منافقوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی تانا زنی سے باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے، منافقین کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار کی طرح ہے، جیسے زمانہ ماضی کے اندر کافر کرتے تھے ویسے ہی منافقین کا حال ہے، اور ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر اور شکر اور اس کی عظمت سے بالکل خالی ہے۔ منافقوں کو کفار کیا تشبیہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ 10ویں پارہ کے آخر تک منافقوں کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جب منافقین اپنے نفاق کی حالت میں مر جائیں تو پھر ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے مخلص بندوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے،
اس لیے فرمایا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے آزار کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے دل کی حالت کو جانتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مخلص ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔